فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول سارے سچے، ہمارے آقا سمیت سارے برحق، سارے معصوم۔ فرق یہ ہے، دیکھیے نبوت ہے ایک تاج، ولایت بھی تاج ہے۔ رب کریم جس کو ولایت عطا فرمائے تو گویا اس کو ولایت کا تاج مل گیا، ولی بن گیا۔ ہماری بولی میں جس کے پاس کوئی تاج ہو یا جس کو تاج ملے اس کو تاج والا کہتے ہیں، اسی کا فارسی میں ترجمہ ہے تاج دار۔ تو اللہ نے جس خوش قسمت اپنے بندے کو ولایت عطا فرما دی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تاج دار ولایت۔ تاج دار جس عظیم ہستی کو اللہ نے غوثیت کا مقام عطا فرما دیا، یہ بھی ایک تاج ہے، تاجدار غوثیت۔ صحابیت کا تاج مل گیا، تاجدار صحابیت۔ تو جس کو نبوت کا تاج مل گیا، تاجدار نبوت۔ تو نبی 1.25 لاکھ کے قریب، 1,24,000 کی بھی روایت ہے، کم و بیش بھی 1.25 لاکھ کے قریب۔ تو ہر نبی تاجدار نبوت، ہر نبی۔ تو پھر تاجدار نبوت کتنے ہو گئے؟ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب۔ لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک۔ کوئی دوسرا تاجدار ختم نبوت رب نے پیدا نہیں فرمایا، صرف ایک۔ اسی طرح اللہ نے جتنے نبی بھیجے، ہر نبی رحمت۔ کوئی نبی بھی مصیبت اور زحمت بن کے نہیں آیا، ہر نبی رحمت۔ تو رحمت تو پھر کوئی 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے، پر رحمت للعالمین صرف ایک، صرف ایک۔ کسی نبی کی امت میں کوئی دوسرا نبی شامل نہیں۔ ایک وقت میں بھی کئی نبی آئے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک نبی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں نظر آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو، مگر ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو۔ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں، مگر ہمارے آقا کے وہ سارے امتی ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ اسی طرح اللہ نے معراج بھی نبیوں کو عطا فرمائے، اور جیسا معراج اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس نوعیت کا معراج کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا اپنے محبوب کے معراج کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، اپنے محبوب بندے کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، لیلاً نکرہ تنوین تنکیر، تھوڑے سے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کو ہم اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ رب کریم کا اعلان قرآن پاک میں۔ سبحان سے شروع فرمایا، جس کا معنی ہے وہ پاک ہے، ہر خامی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے،
ہر کمزوری سے پاک۔ یہ واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے رب کریم نے لفظ سے سبحان سے شروع فرمایا تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ہی رات میں، وہ بھی رات بھی پورا نہیں، تھوڑے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے کوئی آ جائے، اتنی دیر میں واپس آ جائے، کبھی بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، جہاں وضو کیا ابھی پانی بھی زمین میں جذب نہیں ہوا، جس دروازے سے نکلے ابھی کنہ بھی ہل رہا ہے، اتنے وقت میں واپس آ جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ سب بات سوچو کیسے ہو سکتا ہے، یہ دیکھو یہ کرایا کس نے ہے؟ سبحان۔ کوئی بھی اس کے آگے نہ کوئی مشکل ہے، نہ ناممکن ہے، نہ محال ہے، بڑی قدرتوں والا پاک ہے وہ ساری کمزوری۔ اور کیوں کرائی گئی معراج، جس کو فلسفہ معراج بھی کہتے ہیں، اس کے لیے کئی بزرگوں نے توجیہات لکھی، ان میں سے کوئی ایک آدھ سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے خرید لیا مومنوں سے، کیا خرید لیا جی؟ ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، خرید لیا مومنوں سے ان کے جان و مال کو، اور دیا کیا اس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں جنت دی۔ تو یہ آیت، یہ جملہ قرآن پاک کا بتا رہا ہے کہ اللہ کریم کا مومنوں سے ایک سودا ہوا۔ جو بھی عقد ہوتا ہے، سودا ہوتا ہے، اس میں ایک بائع ہوتا ہے، ایک مشتری ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو بیچا گیا، جس کو مبیع کہتے ہیں، اور ایک وہ جو اس کے بدلے میں دیا گیا، جس کو ثمن یا اس کی قیمت ہماری بولی میں کہہ دیتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی عقد بیع ہوگا تو اس میں یہ چار چیزیں، چار ارکان ہیں، تب وہ مکمل ہوگا۔ کوئی بائع بھی ہو، کوئی مشتری بھی ہو، مبیع بھی ہو، اس کی قیمت بھی ہو، کوئی خریدار ہو، کوئی بیچنے والا ہو، کوئی چیز ہو جس کو بیچا گیا اور اس کا بدلہ قیمت۔ تو اللہ پاک نے اتنے جملے میں چاروں چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرما دیا کہ خریدار کون ہے؟ ان اللہ اشتری، اللہ ہے خریدار، خریدا اس نے۔ اور بائع کون ہے؟ بیچ کون رہا ہے؟ کس سے خریدا؟ من المؤمنین، مومنوں سے۔ تو خریدار اللہ، بائع بیچنے والے مومن۔ وہ سودا کیا ہے جو خریدا گیا؟ انفسهم واموالهم، وہ مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال۔ تو اس کے بدلے میں اللہ نے قیمت کیا عطا فرمائی؟ ثمن کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت عطا فرمائی۔ چاروں چیزیں موجود ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا، سن لیا قرآن پاک میں سودا رب کریم کا مومنوں سے سودا ہو رہا ہے، مومنوں کی جان و مال خریدی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں جنت عطا فرما رہا ہے۔ کتنا کرم ہے رب کا، وہ جان و مال بھی خود ہی دیا ہے، وہ بھی مومن کا کوئی ذاتی نہیں، دیا خود ہی، اب دے کے خود ہی اس کا خریدار بن گیا، اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہے۔ تو یہ سودا ہوا جناب کس کا؟ مومنوں کا اور اللہ کا۔ ہم ہیں مومن، الحمدللہ، اللہ ایمان پر قائم و دائم رکھے۔ ہمارے ساتھ بھی سودا ہوا، سارے مومنوں کے ساتھ سودا ہوا۔ تو کیا اللہ سے ہماری کوئی بات چیت ہوئی، کوئی رابطہ ہوا، اس کو دیکھا ہم نے یا اس کی بات سنی؟ یا تو سودا کیسے ہو گیا؟ ہم اللہ سے بات چیت نہیں کر سکتے اس کو دیکھ کر،
درخواستیں پیش کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، براہ راست ہم اللہ سے بات چیت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں سودا ہو اور بائع اور مشتری براہ راست رابطہ نہ کر سکیں، وہاں پھر کوئی وکیل ہوتا ہے درمیان میں، جس کا رابطہ ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو۔ تو اللہ نے مزید کرم فرمایا، درمیان میں ہمیں ایک محبوب عطا فرما دیا، جس کا رابطہ مومنوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہے، وہ محبوب عطا فرما دیا۔ تو رسول اللہ دونوں طرفوں کے وکیل بن گئے، من جانب اللہ بھی وکیل، من جانب المومنین بھی وکیل، اللہ کے بھی وکیل، مومنوں کے بھی وکیل۔ تو دو طرفہ اگر ایک وکیل ہو تو اس کو چاہیے کہ سودے کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے، دونوں طرف کی وکالت کرنی ہے۔ اب سودا ہوا مومنوں کا خدا سے، درمیان میں وکیل ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب کریم نے فرمایا، محبوب سودا تیری امت کے مومنوں کے ساتھ میرا ہوا ہے، تو نے مبی دیکھ لیا، اپنی امت کی جان و مال دیکھ لیے، اس کے بدلے میں جو میں نے قیمت ان کو دینی ہے، آ کے ذرا نظر مار جا، وہ بھی دیکھ جا، کیونکہ وکیل ہے دو طرفہ، تو دونوں طرفوں کو دیکھ جا۔ تو اللہ نے معراج کرائی اور جنت دکھا دی اپنے محبوب۔ اور یہ بھی ہر نبی نے آ کے ایک مرکب دعویٰ کیا جس میں دو جزء ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، الا اللہ، اگر اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ ایک دعویٰ ہے نفی کا، ایک دعویٰ ہے اس بات کا۔ یہ دو دعوے ہر نبی لے کے آیا۔ تو قوموں نے پوچھا، نفی کے لیے تو چلو ٹھیک ہے، دیکھا نظر نہیں آیا تو کہہ سکتا ہے کوئی نہیں، لیکن کسی کے اس بات کی گواہی دینی ہو تو دیکھے گا تو تب گواہی دے گا نا۔ تو نبیوں نے جب یہ دعویٰ کیا تو قومیں اور امتیں پوچھتی رہی، تم کہتے ہو اللہ ہے، دیکھا ہے؟ تو نبیوں کا جواب کیا ہوتا؟ دیکھا تو نہیں ہے، 100% یقین ہے ہمیں کہ وہ ہے، ہماری طرف اس کی طرف سے وحی آتی ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہمیں اس کے موجود ہونے میں، پر دیکھا نہیں، دیکھا۔ اب اللہ کے محبوب کی جب باری آئی تو جب محبوب کو انوکھا بنایا، اس کا دعویٰ بھی انوکھا، تو جب محبوب سے انہوں نے آ کے کہا لا الہ الا اللہ، تو سوال تو ہو سکتا تھا نا، کہتے ہو الا اللہ دیکھا ہے، تو محبوب تجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ میں نے دیکھا نہیں، آؤ ذرا مجھے دیکھ جاؤ، تاکہ جب پوچھے تو بتا دو کہ میں نے ان آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے۔ یہ فلسفہ معراج کی حکمت ہے۔ اور راتوں رات رب کریم کا حکم پہنچا، جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل کا تو آنا جانا لگتا رہتا ہے نا۔ امام قسطلانی نے لکھا کہ 70,000 مرتبہ جبرائیل کا آنا جانا ہوا ہے بارگاہ مصطفی میں، اور بھی کئی بزرگوں نے، مگر اس رات کو آنا ذرا انوکھا تھا۔ پہلے آتا پلک جھپکنے میں آ گیا اکیلے، اس رات اللہ نے فرمایا جبرائیل اب اکیلے نہیں جانا، 70,000 فرشتے دو ساتھ، پورا جلوس لے کے جاؤ، ایک براق لے کے جاؤ، جنتی خوشبوئیں لے کے جاؤ، بن تن کے ذرا، کیوں؟ محبوب کو دولہا بنا کے لانا ہے جب اس کی سنا۔ اس حال میں جبرائیل آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، دروازے پر دستک نہیں دینی، نہ دروازہ کھلوانا ہے، چھت کو اٹھا کے آرام سے ایک سائڈ پہ رکھ لیا، سارے 70,000 ملائکہ ارد گرد،
رسول پاک آرام فرما رہے، اور آرام بھی کیسا، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں جب سوتا ہوں تو میری نیند دوسروں کی طرح نہیں، بے مثال نیند ہے، میرا جاگنا بھی بے مثال، سونا بھی بے مثال، صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، اندر سے جاگ رہے ہیں، مگر لگتا ہے نوازنا ہے جبرائیل کو، اس واسطے آنکھیں بند، کرم نوازی جبرائیل پہ کرنی ہے، آنکھیں بند ہیں، جبرائیل پہنچ گیا، یا اللہ تو نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے محبوب کو میرا سلام پہنچاؤ، بلا کے لے آؤ، اب یہ آرام فرما رہے ہیں، کہیں ان کو جگاتے ہوئے کوئی ایسا فعل نہ کر بیٹھو تو ناراض ہو جائے، اب تو ہی بتا کیا کرنا، کیسے اٹھو، آواز نہیں دینی، حرکت نہیں کرنی، حکم ہوا قبل قدمے، ان کے پاؤں چوم لے، پاؤں کی تلیوں پر اپنے ہونٹ رکھ، تیرے ہونٹوں میں ٹھنڈک اور خوشبو، دو وصف رکھے، تجھے پیدا کرتے ہوئے تیرے ہونٹوں میں ٹھنڈک اور خوشبو، وہ اسی رات کے لیے رکھی، قبل قدمے، جب تو پاؤں کو چومے گا تو آنکھ کھول دیں گے، میرا سلام اور پیغام پہنچا دے گا، اللہ ایسا ہی ہوا، جبرائیل امین نے پاؤں کو بوسہ دیا، آنکھ کھولی، المختصر لے کے روانہ ہوئے، اس سے پہلے حتیم میں لے جا کے سینہ چیرا، اس طرح سے نہیں، چھری سے نہیں، آلات سے نہیں، جبرائیل نے نوری فرشتہ، نوری اس کی انگلی نوری سینے پر یوں پھیری، کھل گیا، دل کو نکالا، اس میں کچھ من جانب اللہ کچھ قوت بھری، عالم بالا کو دیکھنے کی، دل نکال کے باہر رکھ لیا جائے تو کسی سے پوچھو ذرا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے نا میں اور نبی میں فرق نہیں، حضور فرما رہے میں تو بیہوش بھی نہیں ہوا، میں سارا نظارہ دیکھ رہا ہوں، یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں، اور پھر دل کو رکھا اور سینے پہ ہاتھ پھیرا، برابر ہو گیا، براق پیش کی، براق پر سوار ہونے لگے تو براق نے تھوڑی اچھل کود کی، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں وہ رسالہ ہم نے شامل کر دیا، اعلیٰ حضرت تھوڑا سا اچھل کود، جبرائیل نے ڈانٹا براق کو، تو یہ پتہ نہیں کہ پہ کون سوار ہونے لگا، نبی پاک نے فرمایا اس کو ڈانٹو نہیں، یہ کوئی گستاخی نہیں کر رہا، بے ادبی نہیں کر رہا، بغاوت نہیں کر رہا، یہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے میری بارگاہ میں، مطالبہ کر رہا ہے، کیا مطالبہ یہ کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، کل میدان معاشر میں قیامت میں لاکھوں جنتی براق ہر ایک کی چاہت ہوگی مجھے یہ سعادت ملے، سرکار ذرا وعدہ فرما دو اس دن بھی یہ کرم نوازی مجھ پر ہوگی، یہ مطالبہ کر رہا ہے، یہ کوئی گستاخی بے ادبی نہیں کر رہا، پھر کیا ہوا، رسول اللہ نے وعدہ فرما لیا، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، یہ تھپا لگ گیا، یہ ضمانت مل گئی کہ میدان قیامت میں بھی تجھی پر سواری کروں گا، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ اتنا خوش ہوا، وہ براق اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، ہے نا محاورہ، خوشی سے پھولا نہ سمایا، خوشی سے اس کا قد اونچا ہو گیا، خوش ہو گیا، اب جب قد اونچا ہو گیا تو وہ رکاب جس میں پاؤں رکھ کے اوپر سوار ہونا تھا وہ بھی اونچی ہو گئی، اب رسول اللہ نے سوار ہونا ہے، سرکار چاہتے تو اس کو نیچے کر لیتے، جبرائیل کو حکم دیتے وہ اٹھا کے براق پہ سوار کر دیتا، مگر نہیں، لگتا ہے نوازنا کسی اور کو بھی تھا،
سرکار غوث پاک کی روح حاضر ہوئی. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا فتح ہے. سرکار غوث پاک کی روح حاضر ہوئی. عرض کی ہے نانا جان میں حاضر ہوں، میرے کندھوں پہ رکھے نا آپ پاؤں، میں اٹھاتا ہوں، آپ اوپر سوار ہوں. رسول اللہ نے درخواست قبول فرما لی. کیوں؟ اپنے اس پوتے کو، اپنے اس بیٹے کو نوازنا تھا. کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو یہ فرمایا، کندھوں پہ پاؤں رکھا اور فرمایا قدمی علی رکبتک وقدمک علی رکبت کل ولی اللہ. اے عبدالقادر آج میرا پاؤں تیری گردن پہ ہے، وقت آئے گا جب تو اعلان کرے گا تیرا پاؤں دنیا بھر کے سارے ولیوں کی قدم. اللہ اکبر. تو براق پہ سوار ہوئے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے. وہاں سارے نبیوں کو رب نے جمع کر دیا. وہاں رسول اللہ نے نماز پڑھائی. کہیں نہیں آتا کہ نبیوں کی روحیں جمع ہوئی. جہاں بھی پڑھو گے حدیث میں وہاں آئے گا نبی جمع ہوئے، نبی جمع ہوئے، صرف روحیں نہیں. پھر نماز پڑھائی تو نماز صرف روح نہیں، نماز پڑھائی نبیوں کو. جبرائیل نے عرض کی آج کی امامت آپ نے کرانی ہے، کیونکہ جہاں جیسے وہ نمازی جمع ہوں افضل جو سب میں ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، تو ان سب میں افضل آپ ہیں. نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر جلسہ ہوا وہاں جی. ابراہیم علیہ السلام کی صدارت میں، آج شاہی ہماری صدارت کر رہے ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی صدارت میں سارے نبیوں نے وہ کچھ بیان کیا جو رب نے ان پر انعامات کیے، فضل رب کا، اپنے اپنے معجزات کمالات بیان کیے. آخر میں ہمارے آقا نے بھی کچھ بیان کیا. پھر صدر مجلس محفل نے فیصلہ سنایا، جو مقام و مرتبہ تاجدار ختم نبوت کو مل گیا ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں ملا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تو جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کے بلند کیا تو کہا ذا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ جبرائیل کہہ رہا ہے، یہ قسم کا نعرہ لگا رہا ہے جبرائیل. تو جواب دیا نبیوں نے اور ملائکہ نے کیا؟ حیا اللہ. جبرائیل کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، آگے سے آواز آ رہی ہے حیا اللہ. سارے ملائکہ بھی اور نبی بھی حیا اللہ. یہ عربی ہے، اس کا فارسی ترجمہ ہے زندہ باد. حیا اللہ کا فارسی ترجمہ زندہ باد. تو وہاں نعرہ میں شب اسرا کو مسجد اقصیٰ میں یہ نعرہ لگا محمد الرسول اللہ زندہ باد، محمد الرسول اللہ زندہ باد. وہاں سے پھر آگے روانہ ہوئے. اب آسمانی معراج، جبرائیل امین ساتھ ہیں. پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی. احادیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں. تو اس دروازے پر جس فرشتے کی ڈیوٹی تھی دربان، اس نے پوچھا من بالباب، کون ہے دروازہ کون کھٹکا رہا؟ من بالباب. جبرائیل نے کہا جبرائیل نے کہا من معاک، تیرے ساتھ کون ہے؟ ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا حل ارسل الیہ، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں، بن بلائے آنے والے نہیں ہیں، باقاعدہ رب کی دعوت پہ آ رہے ہیں، بلایا گیا. اب اس نے دروازہ کھولا اور مرحبا کہا، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا.
بھی استقبال کیا، حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں جلوہ افروز تھے، انہوں نے بھی استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں بھی اسی طرح دستک دی، اور فرشتے نے وہی 3 سوال کیے جو اس دروازے پر قائم تھا، کیونکہ یہ ادھر سے نیچے سے جا رہے تھے، اور جس فرشتے کی اس دروازے پر ڈیوٹی تھی وہ اوپر والی سائڈ، ادھر سے دروازہ کھولنے کے لیے جبرائیل کہہ رہا تھا۔ تو دوسرے آسمان پہ بھی اسی طرح 3 سوالوں کا جواب۔ اس دربان نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ انہیں بلایا گیا ہے، دروازہ کھولا، مرحبا۔ تو یہاں نبیوں میں سے استقبال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اسی طرح پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام۔ ساتوں آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹا کے اس درمیان کے 3 سوالوں کے جواب دے کے فرشتوں نے بھی استقبال کیا، اور ہر آسمان پر نبیوں کا بھی کوئی نہ کوئی نمائندہ موجود تھا، نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ تو یہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل ساتھ ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جبرائیل جب کبھی بار زمین پر آتا ہو، ساتوں آسمانوں پر دروازے کھٹکھٹا کے اجازتیں مانگ کے دروازے کھلا کے آتا ہو ادھر سے جاتے ہوئے، تو پھر تو بڑا رپڑ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، وہ تو پلک چپکنے میں سدرا سے زمین پر آتا ہے، پلک چپکنے سے بھی پہلے واپس پہنچنا ہے، نہ کوئی دروازہ اس کے لیے بند ہوتا ہے، نہ کسی سے اس کو دروازے کو اجازت لینا پڑتی ہے، نہ۔ مگر معراج والی رات وہی جبرائیل ہے، اس رات کیا ہے کہ وہ دروازے بند ہیں، باقاعدہ دستک دے کے کھٹکھٹا کے، وہ بھی 3 سوالوں کا جواب دے کے۔ اللہ وہ اس لیے بھائی کہ جبرائیل کے آنے جانے کا راستہ اور ہے، جدھر سے اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دروازہ بند نہیں۔ آج معراج والی رات وہ جبرائیل اپنے والے راستے سے نہیں جا رہا تھا، یہ تو ایک سپیشل شارع نور اللہ نے بنائی جو صرف اپنے محبوب کے لیے۔ اور کسی کو وہاں سے نہ آنے کی اجازت نہ جانے کی۔ جب سے آسمان پیدا فرمائے وہ دروازے رکھے، ان پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ان کو ہدایت دے دی کہ میں اپنے محبوب کو بلاؤں گا، جب وہ میرا محبوب آئے گا تب دروازہ کھولنا ہے، ورنہ جبرائیل بھی ہو تمہارا سردار ہے اس کے لیے بھی نہیں کھولنا، صرف اس وقت کھولنا ہے جب میرا محبوب۔ اس واسطے جبرائیل کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ تو فرشتے نے پوچھا کون؟ اس نے کہا جبرائیل۔ جبرائیل سردار ہے فرشتوں کو، اس کو چاہیے تھا نا ہمارا سردار آیا دروازہ کھول۔ نہیں، کیا پوچھا؟ مما آقا تیرے ساتھ کون ہے؟ فرشتے نے یہ نہیں پوچھا تیرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں، کہ اکیلا ہے تو، یہ نہیں پوچھا۔ مما آقا، لگتا ہے اس کو پتا ہے ساتھ کوئی ہے، لہٰذا یہ نہیں پوچھا ساتھ کوئی ہے کہ نہیں۔ نہیں ہے، کون ہے؟ نام سننا چاہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دروازہ کھول دیتا نہیں۔ ایک اور سوال، یہ سارے سوال رب نے کروائے فرشتے سے، بلایا گیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے محبوب اللہ کی دعوت میں بلائے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا ہاں بلایا گیا ہے، تب دروازہ کھول۔ اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے نبی تو مسجد اقصیٰ میں حاضر تھے، رسول اللہ کے پیچھے سب نے نماز پڑھی، اب رسول اللہ کو وہاں سے سب نے الوداع کہا آسمانی سفر پر،
تو جب رسول اللہ مسجد اقصیٰ سے روانہ ہوئے، سارے نبی وہاں، رسول اللہ پہنچے پہلے آسمان پر، تو آدم علیہ السلام پہلے پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ تو مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں میں شامل ہیں۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں، تیسرے پر یوسف علیہ السلام پہلے، ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی نبی پہلے پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کی، ان نبیوں کی رفتار پھر ہمارے آقا سے ذرا زیادہ تیز تھی، کہ ہمارے آقا ان سے پہلے روانہ ہوئے مسجد اقصیٰ سے، مگر پہلے وہ پہنچ گئے آسمان پر۔ نہیں جی، اس کا جواب یہ ہے، اللہ اکبر، ہمارے آقا اور باقی نبیوں کی حیثیت میں اس رات بڑا فرق ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، کسی شخص نے کہیں ڈیوٹی پہ پہنچنا ہو، ٹائم مقرر ہے، تو اب اس نے اس وقت پر وہاں پہنچنا ہے، تو جتنا مرضی اس کو دوڑ لگانی پڑے وقت پر پہنچنا ہے۔ اور ایک ویسے ہی سیر و سیاحت کرتا ہوا جا رہا ہے، تو وہ تو کوئی دوڑ نہیں لگائے گا، ہر چیز کو دیکھتا ہوا جائے گا، کیونکہ وہ سیر کر رہا ہے۔ اس دن ہمارے آقا سیر فرما رہے تھے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے محبوب کو سیر کرا، محبوب تو کر رہے تھے سیر، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہوئے مزے مزے سے، باقی نبی سیر نہیں کر رہے تھے، وہ اس دن ڈیوٹیوں پر نکلے تھے۔ تو سیر کرنے والے اور ڈیوٹی کرنے والے کی حیثیت پر بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان کو حکم ہوا پہنچو ڈیوٹی پر مسجد اقصیٰ، سارے پہنچے۔ اب محبوب روانہ ہوئے تو حکم ہوا پہنچو اپنے اپنے ڈیوٹیوں پر، کوئی پہلے آسمان پہ، کوئی دوسرے پہ، تیسرے چوتھے پانچویں چڑھے، سارے آسمانوں پر۔ ظاہر بات ہے ان کو پہلے پہنچنا تھا۔ نمبر 2، یہاں تقابل ہمارے آقا کی رفتار کا اور باقی نبیوں کی رفتار کا ہے ہی نہیں، یہ مقابلہ ہی نہیں کہ ایک طرف ہمارے آقا اور ایک طرف باقی نبی، نہیں، ایک طرف باقی نبی، ایک طرف براق۔ ہمارے آقا تو براق پر سوار تھے نا، وہ اپنی طاقت سے نہیں سفر کر رہے تھے، باقی نبی نبوت کی طاقت سے اور رسول اللہ براق کی طاقت سے۔ تو ظاہر بات ہے براق کہاں نبوت کی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے آقا بھی اپنی نبوت کی طاقت سے جاتے، پھر کون جانتا ہے کہ کیا سکے گا۔ اللہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لو جی، ساتوں آسمانوں سے عبور ہو گیا، عرش و کرسی، لوح و قلم سب پیچھے رہ گئے، حتیٰ کہ سدرہ پر جبرائیل بھی رک گیا۔ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں حضور میں جل جاؤں گا۔ اللہ کے انوار و تجلیات کو برداشت کرنے کی سخت میرے اندر نہیں ہے۔ وہ لوگ ذرا غور کریں جو کہتے ہیں جی جبرائیل رہنما بن کے آیا، وہ راستہ بتا رہا تھا، راستہ بتا رہا تھا، آگے وہ جا نہیں رہا، لگتا ہے راستہ نہیں بتا رہا تھا، خادم بن کے آیا تھا۔ اور جبرائیل نے وہاں ہاتھ دست بستہ اس کی، حضور اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، میں اس سے آگے نہ کبھی گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں۔ سرکار کو اللہ نے جہاں لے جانا تھا لے جایا، وہاں میں جہاں کہاں یہاں یہ لفظ بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ یہ سارے مکان کے لیے ہیں۔ تو لا مکان میں پہنچے، اللہ نے اپنے انوار و تجلیات دکھائے اور تحفہ دیا۔ مختصر کر رہا ہوں، 50 نمازوں کا تحفہ۔ سرکار عظیم تحفہ لے کر واپس تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام انتظار میں، جاتے ہوئے بھی وہاں سے گزر کے گئے تھے نا جناب کریم، انتظار میں
استقبال کیا، عرض کی اللہ کی بارگاہ سے کیا اعلان، کیا تحفے طائف لے کے آئے ہو؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ۔ جناب کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی حضور میں بنی اسرائیل کا پہلے ٹیسٹ لے چکا ہوں، وہ تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے یومیہ، یہ 5 نمازیں 50 نمازیں بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کی امت کے لیے۔ آپ کو امت سے پیار بھی بڑا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رسائی بھی ہے، ذرا تخفیف کرا لو کچھ۔ یہ جناب کلیم اللہ رضا اچھا واپس گئے، یا اللہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، اچھا چلو محبوب 5 کٹا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں 10 کا کٹانا بھی، ایک میں 5 کٹا دیتے ہیں، چلو پھر آ گئے موسیٰ علیہ السلام سے پھر بات ہوئی، انہوں نے کہا حضور یہ بھی زیادہ ہے اور تخفیف کرائے، پھر گئے 5 اور کا 9 پھیرے لگائے، ہر پھیرے میں 5 نمازیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب صرف 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو مرضی تھی، ہم پر رحم کر رہے تھے، ایک پھیرا اور لگ جائے، اور ہمارے آقا نے فرمایا نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے رب کی بارگاہ میں جا کے کہوں اتنی گئی گزری میری امت ہے کہ 5 نمازیں میں نہیں پڑھیں گے، میرے امتی 5 نمازیں پڑھیں گے۔ 5 نمازیں لے کے، جب 5 نمازیں لے کے آ رہے ہیں، پیچھے سے آواز آئی محبوب بس، یا اللہ بس۔ فرمایا چل فہی 5 وہی 50، یہ 5 بھی ہیں، یہ 50 بھی ہیں، یہ 5 بھی ہیں 50 بھی ہیں۔ میں نے 50 کہا تھا، 50 دی تھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات بدلتے نہیں۔ اللہ اکبر، میں جو کچھ فرماؤں برحق، میرے کلمات پر تغیر تبدل نہیں، یوں ٹرن نہیں ہے ایسے۔ اللہ میں نے 50 کہا تھا تو وہ 50 بھی برقرار، تیری شفاعت کو بھی نہیں ٹال سکتا، تیری شفاعت سے 5 پڑھنے میں 5 کر دیے ہیں، لکھنے میں اب بھی 50 ہیں۔ تو جا کے اپنی امت کو کہہ دے وہ 5 پڑھیں گے، اور میں فرشتوں کو کہہ دیا ہے تم روزانہ کے 50 لکھو، ثواب 50 ہے، وہ 1 پڑھیں ادھر تم 10 لکھ لو۔ اب یہاں سے دیکھو ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اور ایک اور لائن کا کوئی مولوی بھی بیان کر رہا ہو، اسی طرح ٹھاٹ باٹ سے کہے گا دیکھو انہوں نے شور مچایا ہوا ہے بریلویوں نے، رسول اللہ کو علم غیب ہے، علم غیب ہے، علم غیب ہے۔ علم غیب ہوتا تو ان کو پتا ہوتا نا کہ میری امت کے لیے یہ نمازیں زیادہ ہیں، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، امت زیادہ ہے۔ اگر بیان کرنے والا عبدالستار سعیدی ہو تو کہے گا دیکھا ہے ہمارے آقا کی تو شان کیا، وہ موسیٰ کلیم اللہ کو پتا ہے کہ امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، جب کلیم اللہ کا علم یہ ہے تو حبیب اللہ کی تو یہاں سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ 50 نمازیں امتی نہیں پڑھ سکیں گے، مشکل ہے، تو سرکار تو علم ہوا کہ نہیں؟ تو علم ہے تو پھر لے کے کیوں آئے؟ لے کے کیوں آئے یہ پوچھو بھی، اللہ کو پتا تھا پاک میں 5 رکھنی ہے تو اس نے 50 دے کے کیوں بھیجی؟ اس کے تو علم میں شک کوئی نہیں نا، لگتا ہے کوئی راز ہے، اسی راز کی اسی حکمت کی بنیاد پر اللہ نے 50 دے کے بھیجی، اسی حکمت کے تحت آپ 50 لے کے آ گئے۔ اس میں حکمت یہ تھی، بتانا یہ تھا، ایک تو موسیٰ علیہ السلام پر کرم نوازی کہ انہوں نے سوال کیا تھا یا اللہ رب ارنی انظر الیک، طور پہاڑ پہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا تھا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر تجلی ڈالی طور پہاڑ پہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، نہیں دیکھ سکے، وہ بھی صفاتی تجلی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہوش رفت از یک پرتو جمال، تو عین ذات می نگری و در تبسمی۔ تو ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو نوازنا تھا، اللہ نے بھی
اور رسول اللہ نے بھی نہیں دیکھ سکے تھے. آج اے محبوب تو مجھے دیکھ کے جاتا جا، بار بار موسیٰ تجھے دیکھتا جا. یہ 9 بار ہوتا تھا. اور دوسرا یہ بتانا تھا کہ محبوب خدا کا مقام و مرتبہ بارگاہ خدا میں یہ ہے جیسے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، جب چاہا جا رہے ہیں، جب چاہا آ رہے ہیں، 9 پھیرے لگا دیے. تو یہ تھا نبی پاک کے معراج کی عظمت اور شان کا خلاصہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.